بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری نہایت ہی واجب الاحترام پیاری بہنوں اور میرے معزز اسلامی بھائیوں، آج کا یہ مخصوص بیان آپ کی روح کو جھنجھور کر رکھ دے گا اور آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گا، کیونکہ آج کے اس ایمان افروز اور روحانی بیان میں آپ کو وہ پوشیدہ راز بتانے جا رہا ہوں جو آج تک نہ کسی عامل نے پوری طرح واضح کیا اور نہ کوئی مولوی آپ کو اس گہرائی سے سمجھا سکا۔ میرے محترم عزیزوں، غور کیجئے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ آپ میں سے بے شمار لوگ ہر وقت یہ کہتے ہوئے اور روتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمارے ہنستے بستے گھر میں جنات کا بسیرا ہو چکا ہے۔ ہمارے معصوم بچے رات کو سوتے ہوئے اچانک خوف سے سہم جاتے ہیں، پوری رات ان کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور رہتی ہے، کبھی بچے چیختے ہیں، کبھی بیوی پر سایہ طاری ہو جاتا ہے، اور گھر کا ہر فرد جیسے بیماری اور پریشانیوں کی ایسی دلدل میں دھستا چلا جا رہا ہے جس سے نکلنا محال نظر آتا ہے۔ اور پھر جب ہم روحانی رہنمائیوں یا پیروں کے پاس جاتے ہیں تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ تمہارے گھر پر سایہ ہے، اور یہ سایہ اب سخت جادو کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ میری پیاری بہنوں، اور سنجیدگی سے سوچنے کا مقام یہ ہے کہ یہ سایہ آخر آیا کہاں سے؟ یہ بندش اور جادو گھر کی چہار دیواری میں داخل کیسے ہوا؟ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ سب کچھ جنات کی وجہ سے ہوتا ہے، اور میں آپ کو پورے ہوش و حواس میں یہ خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ جس گھر میں 5 خاص چیزیں پڑی ہوتی ہیں وہاں جنات کا بسیرا یقینی ہو جاتا ہے، اور جہاں ان مخلوقات کا قبضہ ہو جائے وہ گھر دیکھتے ہی دیکھتے پریشانیوں، محتاجی اور مصیبتوں کی گہری کھائی میں ڈوب جاتا ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ اس بیان کو مکمل اور توجہ سے سن کر جائیے گا، کیونکہ اسی بیان میں آپ کو جنات کے شر سے بچنے کا پختہ طریقہ اور ہر قسم کے جادو ٹونے اور ٹوٹکے سے بچنے کا نہایت آسان اور روحانی حل بھی بتاؤں گا۔ میرے اور آپ کے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مروی ہے کہ جس گھر میں بے فائدہ اور غیر ضروری چیزیں جمع کی جائیں وہاں سے اللہ کی برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ اب آپ خود اپنی عقل سے فیصلہ کیجئے کہ کیا آپ کے گھر کے کسی کونے میں ایسی بھی اشیاء موجود ہے جو نہ صرف فضول ہے بلکہ آپ کے رزق، آپ کے سکون اور آپ کے نصیب کے خلاف ایک دشمن کی طرح کام کر رہی ہے۔ پیاری بہنوں اور میرے معزز بھائیوں، بعض اشیاء اپنی فطرت میں ایسی ہوتی ہے جو منفی توانائی اور جنات کو مقناطیس کی طرح اپنی طرف کھینچتی ہے اور شیطانی طاقتوں کو آپ کے گھر میں دعوت دیتی ہے، اور آپ کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوتی کہ آپ کا اپنا ہی آشیانہ آپ کی تباہی کی اصل جڑ بن چکا ہے۔ یہ دنیا صرف نظر آنے والی چیزوں پر مشتمل نہیں بلکہ کچھ نظر نہ آنے والی حقیقتیں بھی ہمارے ارد گرد گردش کر رہی ہوتی ہیں، اور ان کا تعلق ہمارے ماحول، تمہاری الفاظ، تمہارے اعمال اور ہاں تمہارے گھر میں رکھی ہوئی ان چیزوں سے ہوتا ہے جنہیں تم معمولی سمجھتی ہو یا سمجھتے ہو، مگر وہ تمہارے حالات بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ تو اب دل تھام کر اور کان کھول کر سنیے، کیونکہ اب میں جو آپ کو سنانے والا ہوں وہ شاید آپ کے سوچنے کے انداز اور گھر کی ترتیب تک کو بدل دے۔ میں یہاں ایک ایسی دل دہلا دینے والی، آنکھیں کھول دینے والی اور روح کو جھنجھور دینے والی کہانی سنانے جا رہا ہوں جسے سننے کے بعد آپ اپنے گھر کے ایک ایک کونے کو ضرور پرکھو گے، ہر الماری، ہر دیوار اور ہر پرانی چیز کو شک کی نگاہ سے دیکھو گے، کیونکہ یہ کہانی صرف ایک عورت کی نہیں بلکہ ہم سب کی زندگی کا آئینہ ہے۔ کہانی میں ایسا راز چھپا ہے جو اگر تم سمجھ لو تو تمہاری زندگی کا رخ ہی بدل جائے گا، تمہاری جھولیاں خالی نہیں رہیں گی اور تمہاری دعائیں رد نہ ہوں گی۔ تو چلو میری پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں، اب ہم وقت ضائع کیے بغیر پڑھتے ہیں اپنی کہانی کی طرف۔ اور وہ کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ ایک بزرگ کا گزر ایسی بستی سے ہوا، انہوں نے دیکھا کہ وہ بستی نہایت ہی خستہ حال گھروں پر آباد ہے، ٹوٹے ہوئے گھر، ہر طرف بوشیدہ دیواریں، ٹوٹی ہوئی چھتیں اور ادھ جلے چولہے نظر آ رہے تھے۔ پورا ماحول اداسی اور خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ بزرگ کچھ دیر وہاں رکے اور حیرت سے ہر طرف دیکھتے رہے۔ ان کا دل اندر سے بے چین ہونے لگا۔
کہ آخر ایسا کیا ہے جو اس بستی پر نحوست کی چادر تانے ہوئے ہے۔ پھر انہوں نے کچھ بچوں کو دیکھا جو مٹی میں بیٹھے سہمے ہوئے خاموشی سے زمین پر لکیریں کھینچ رہے تھے۔ ان کے چہروں پر غربت کی لکیر تھی، آنکھوں میں مایوسی اور پیٹ پر ہاتھ جیسے کئی دنوں سے فاقے کر رہے ہو۔ بزرگ نے ایک لمحہ توقف کے بعد سامنے سے گزرتی ہوئی ایک عورت کو آواز دی اور نرمی سے پوچھا، اے بیٹی، کیا تم اسی بستی کی رہنے والی ہو؟ اس نے کہا، جی بابا، یہیں پر میرا گھر ہے اور میں اسی بستی میں رہتی ہوں۔ بزرگ نے کہا، اچھا، مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ بس اتنا پوچھنا ہی تھا کہ وہ عورت جارو قطع رونے لگی۔ اس کی آواز بھرا گئی اور تھرتھراتے لہجے میں کہنے لگی، بابا جی، آپ مجھ سے کیا پوچھ رہے ہیں؟ ہمارا حال نہ ہی پوچھے تو بہتر ہے۔ یہاں کے لوگ بھوکے سوتے ہیں، ہمارے گھروں میں نہ کھانے کو روٹی ہے، نہ پہننے کو کپڑا اور نہ بیماری کا علاج۔ ہمارے بچے کئی کئی دن فاقہ کرتے ہیں، ہم عورتیں سارا دن ہاتھ پھیلائے پھرتی رہتی ہیں، مگر کوئی کہیں سے آسرا نہیں ملتا، کوئی ہمارا سہارا نہیں، ہمارا نصیب جیسے ہم سے روٹھ چکا ہے۔ بابا جی، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتی کہ آخر یہ سب ہمارے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے؟ ہم کہاں جائیں، کہاں سے فریاد کہیں، کس سے بولیں؟ بزرگ نے اس کی بات سن کر بڑی سنجیدگی سے کہا، اے بیٹی، سب سے پہلے مجھے اپنے گھر کا جائزہ لینے دو۔ میں تمہارے گھر کے اندر دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہاں ایسا کون سی چیز ہے جو اس بستی کی حالت کو بدلنے نہیں دے رہی۔ وہ عورت خاموشی سے سر ہلاتی ہوئی بزرگ کو اپنے گھر لے گئی۔ جب بزرگ نے اس کے گھر کے اندر قدم رکھا تو کچھ دیر خاموشی سے وہاں چاروں طرف نظر دوڑائی اور پھر گہری سانس لیتے ہوئے کہا، اے عورت، فوراً جا کر اپنی بستی کی تمام عورتوں کو بلا لو۔ میں تم سب کو ایک ایسی بات بتانا چاہتا ہوں جو اگر آج ہی سمجھ گئی تو کل تمہارا نصیب تمہاری دہلیز پر کھڑا ہوگا۔ وہ عورت جیسے بجلی کی رفتار سے بھاگی، ایک ایک دروازہ کھٹکھٹایا، ایک ایک بہن کو آواز دی اور کہا، جلدی آؤ، بابا جی کچھ ایسی باتیں بتانے والے ہیں جس سے ہمارا وقت جاگ سکتا ہے۔ وہ عورتیں جو پہلے ہی غربت، بھوک اور نگن سے تنگ آئی ہوئی تھی، امید کی کرن لیے دوڑتی ہوئی آئی اور بزرگ کے ارد گرد بیٹھ گئی۔ ان کے چہروں پر سوال لکھے تھے، آنکھوں میں التجا تھی اور لبوں پر صرف ایک جملہ، بابا جی ہمیں بچا لو، ہمارے بچے بھوک سے مر جائیں گے، خدا را ہماری مدد کر دو۔ بزرگ نے سب کو خاموش کروایا اور نہایت نرمی سے گویا ہوئے، اے میری بیٹیوں اور اے میری بہنوں، آج میں تمہاری بستی کی حالت دیکھ کر یہاں سے گزر رہا تھا تو مجھ سے رہا نہ گیا۔ صرف ایک گھر کا جائزہ لیا اور مجھے معلوم ہو گیا کہ تمہارے گھروں میں کیا کمی ہے۔ تم رزق، سکون، دولت اور راحت کے لیے کیوں تڑپ رہی ہو، مگر تمہیں یہ خبر نہیں کہ تمہاری اپنی چھت کے نیچے وہ چیزیں موجود ہیں جو تمہارے رزق کا دروازہ بند کر رہی ہے، تمہاری دعاؤں کو روک رہی ہے اور تمہیں اس نیکی سے بھی دور کر رہی ہے جو اللہ کی رحمت کو کھینچتی ہے۔ یہ سنتے ہی عورتیں دھارے مار مار کر رونے لگی اور فریاد کرنے لگی، بابا جی ہمیں جلدی بتا دیں، ہمیں صرف سچ جاننا ہے، ہمیں بس وہ بتا دیں جن کی وجہ سے ہمارے بچے بھوکے سوتے ہیں، ہماری دعائیں رد ہو جاتی ہیں، ہمارے گھروں میں رزق کیوں نہیں اترتا اور ہم کیوں ہر وقت مصیبت میں گھری رہتی ہیں۔ بزرگ نے سر جھکایا اور فرمایا، اے عورتوں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جس گھر میں 5 چیزیں پڑی ہو وہاں نحوست ڈیرا ڈال لیتی ہے، وہاں جنات ضرور بسیرا کر لیتے ہیں، وہاں شیطان تو خوش ہوتا ہے اور رحمان ناراض ہو جاتا ہے، اور میں تمہیں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ 5 چیزیں تم سب کے گھروں میں موجود ہے۔ تم خود ہی اپنے گھروں کو نحوست کا گھر بنا چکی ہو، تم نے انجانے میں اپنی زندگی کی خوشیاں خود ہی اپنے ہاتھوں سے دفن کی ہوئی ہے، لیکن گھبراؤ نہیں، اگر آج ہی تم ان 5 چیزوں کو اپنے گھر سے نکال دو تو وہی تمہارے گھر جہاں فاقے ہوتے ہیں وہاں برکت برسے گی، تم مانگنے والی نہیں بلکہ دینے والی بن جاؤ گی، تمہاری دہلیز پر دولت تمہیں سلام کرنے آئے گی۔ یہ سننا ہی تھا کہ عورتیں سسکیوں میں بول پڑی، بابا جی خدا کے لیے اب ہمیں وہ 5 چیزیں بتا بھی دیں، ہمیں وہ سچ جاننا ہے تاکہ ہماری تقدیر بدل جائے۔ بزرگ نے گہری نظر سے ان سب کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے عورتوں، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا، میں تمہیں حضرت علی کی بتائی ہوئی وہ نشانیاں بتانے جا رہا ہوں جو ہر گھر کو غربت کی دلدل میں دھکیل دیتی ہے۔
جہاں انہیں اہمیت نہیں دی جاتی۔ پھر بزرگ نے ایک لمحہ خاموشی اختیار کی، سب عورتوں کی طرف دیکھا اور کہا، اے عورتوں سن لو۔ حضرت علی فرمایا کرتے تھے کہ پہلی چیز جو کبھی بھی اپنے گھر میں داخل مت ہونے دینا، اور اگر تمہارے گھر میں پہلے سے موجود ہے تو فوراً نکال کر باہر پھینک دینا، ورنہ یاد رکھنا تمہارے گھر میں جنات اور شیاطین بسیرا کر لیں گے، تمہارے گھر میں کبھی بھی رزق نہیں اترے گا، تم کیا تمہاری آنے والی 7 نسلیں بھی ترستی رہیں گی، تمہارے سجدہ بے اثر ہو جائیں گے، دعائیں لوٹ آئیں گی، اور تمہارا گھر گھر نہیں بلکہ ایک بند قید خانہ بن جائے گا جہاں ہر دروازے پر نحوست پہرا دے رہی ہوگی۔ پھر بزرگ نے آواز کو مزید پر اثر بنا کر فرمایا، وہ پہلی چیز ہے شہید ہوا قرآن پاک یا پرانے قرآنی شفاعت، جنہیں نہ پڑھا جاتا ہو، نہ عزت دی جاتی ہو، نہ انہیں تلاوت کیا جاتا ہو اور نہ ہی سنبھال کر رکھا جاتا ہو۔ یہ سنتے ہی مجمع میں ایک خاموشی چھا گئی، سب عورتوں کی سانسیں تھم گئی اور ان کی نظریں نیچے جھک گئی۔ بزرگ نے فرمایا، اے عورتوں، قرآن وہ نور ہے جو اگر دل میں اترے تو قبر کو بھی روشنی کر دیتا ہے، لیکن اگر اسی قرآن کے اوراق، صفحے یا مقدس الفاظ کسی الماری میں پڑے غرض میں اٹے رہے یا کسی پرانی صندوقچی میں بند ہو کر بھلا دیے جائے تو یاد رکھو شیطان کو وہی جگہ سب سے زیادہ پسند آتی ہے۔ قرآن کے الفاظ اگر عزت نہ پائیں تو وہ تمہارے نصیب سے برکت کو بھی چھین لیتے ہیں۔ پھر بزرگ نے ایک حیران کن مثال سے سمجھایا، جیسے اگر کسی چراغ میں روشنی نہ ہو تو وہ صرف ایک بوجھ ہوتا ہے، لیکن اگر اسی چراغ میں چنگاری ہو تو وہ گھر کو روشن بھی کرتا ہے اور اندھیرے کو ختم بھی کر دیتا ہے۔ قرآن بھی وہی چراغ ہے، اگر اس میں تلاوت، ادب اور محبت کی روشنی ہو تو تمہاری نسلیں روشن ہو جاتی ہیں، اور اگر وہ چراغ بغیر روشنی کے صرف ایک بوجھ بن کر الماری میں پڑا ہو تو وہ صرف دیواروں کا حصہ نہیں بنتا بلکہ وہ تمہارے رزق کا راستہ بند کر دیتا ہے۔ آج کے معاشرے کا المیہ یہی ہے، گھروں میں قرآن مجید کئی سال میں بند پڑے ہیں، لوگ نکاح میں قرآن اٹھاتے ہیں، بچوں کی حفاظت کے لیے رکھتے ہیں، دعاؤں کے لیے سجاتے ہیں، مگر ان کو پڑھتے نہیں، ان کو کھولتے نہیں، عزت نہیں دیتے۔ بعض گھروں میں پرانے قرآن کے شہید ہوئے اوراق گرد آلود اور ٹوٹی جلد کے ساتھ دبے پڑے ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں سکون نہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، رزق میں برکت نہیں۔ تو اے عورتوں، اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارا گھر نور سے بھر جائے، تمہارے بچوں کے چہرے روشن ہو، تمہارا رزق کشادہ ہو اور تمہارے دل مطمئن ہو جائے، تو سب سے پہلے اپنے گھروں میں پڑے پھٹے، بوشیدہ یا بھولے ہوئے قرآن کو عزت دو، اسے سنوارو، اسے تلاوت سے زندہ کرو، یا اسے ادب کے ساتھ کہیں دفن کراؤ، یا دریا کے بہتے ہوئے پانی کے اندر بہا دو، کیونکہ وہ قرآن جو پڑھا نہ جائے وہ برکت نہیں، آزمائش بن جاتا ہے۔ پھر بزرگ خاموش ہو گئے اور سب عورتیں اپنے دل میں سوچنے لگیں کہ کہیں یہ وہ پہلا دروازہ تو نہیں جس سے شیطان نے ان کے رزق کو روکا ہوا ہے۔ پھر بزرگ نے ایک گہری سانس لی اور عورت سے فرمایا، اے عورتوں، اب میں تمہیں بتاتا ہوں حضرت علی کے بتائے ہوئے فرمان کے مطابق دوسری چیز کے بارے میں، جو اگر تمہارے گھر میں موجود ہو تو جان لو کہ وہ تمہاری زندگی سے رحمت کھینچ لیتی ہے، سکون کو جھٹک دیتی ہے اور تمہارے رزق کے بہتے ہوئے دریا کو سوکھے ہوئے کنویں میں بدل دیتی ہے۔ عورتیں ہماتن گوش ہو کر سننے لگی، دل دھڑکنے لگے اور فضا میں ایک سنجیدہ سی خاموشی چھا گئی۔ بزرگ نے فرمایا، وہ دوسری چیز ہے ٹوٹی ہوئی گڑیا، ٹوٹے ہوئے کھلونے اور ایسے چہرے والے مجسمے جو آنکھیں، ناک اور ہونٹ رکھتے ہو مگر گھر کے کونوں میں بے جان پڑے ہو۔ یہ سننا تھا کہ کچھ عورتوں نے فوراً ایک دوسرے کی طرف دیکھنا شروع کیا، جس سے ان کے ذہن میں اپنے ہی گھروں کا منظر دوڑنے لگا۔ بزرگ نے کہا، اے میری بیٹیوں، حضرت علی فرمایا کرتے تھے کہ جس گھر میں بے جان چہرے موجود ہو، خاص طور پر ٹوٹی ہوئی گڑیا یا ایسے کھلونے جن میں انسانی شکل ہو اور وہ بھی بوشیدہ حالت میں ہو، تو وہ چہرے جنہیں دیکھ کر تمہیں رحم نہیں آتا، وہی چہرے تمہارے گھر کے فرشتوں سے حفاظت چھین لیتے ہیں۔ یاد رکھو، جس گھر میں فرشتے نہیں رہتے وہاں شیطان اپنا بستر بچھا لیتے ہیں۔ پھر بزرگ نے ایک حیران کن مثال دی، جیسے قبرستان میں مردے تو خاموش ہوتے ہیں مگر ان کی موجودگی فضا پر اثر ڈالتی ہے۔
वैसे ही यह बेजान चेहरे तुम्हारे घरों में खामोश होते हैं, मगर इनकी मौजूदगी तुम्हारे दिल, तुम्हारे दिमाग और रिस्क पर वो मनफी असर डालती है कि तुम्हारे बच्चों की मुस्कुराहट भी बेअसर हो जाती है और तुम्हारी रातों की नींद भी छिन जाती है। प्यारी बहनों, आजकल के मुआशरे में हमने इन चीजों को मासूमियत का नाम दे रखा है। माओ को लगता है कि गुड़िया बेटियों की सहेली है, टूटे खिलौने यादगार हैं, मगर हकीकत में यही टूटी हुई चीजें तुम्हारे घरों में गम, झगड़े, बेचैनी और रिस्क की रुकावट की अलामत बन चुकी है। आज के घरों में अलमारियों में आंखें खोले गुड़िया रखी होती है, बेड के नीचे पड़े बेजान खिलौने बच्चों की नींद में डरावने ख्वाब बन जाते हैं और माँ बाप को यह तक मालूम नहीं होता कि जिनको वो यादगार समझ रहे हैं वह दरअसल आजमाइश बन चुकी है। बुजुर्ग ने कहा, ए औरतों, जिस दिन तुम इस पुरानी बेजान और बोशीदा शक्लों को अपने घरों से निकाल दोगी, उसी दिन तुम्हारी दुआओं की दीवार से रुकावट हट जाएगी, क्योंकि फरिश्ते उस घर में दाखिल नहीं होते जहां शक्लें लटकी हुई हो, आंखें बनी हुई हो और दिल बेपरवाह हो। यह कहकर बुजुर्ग खामोश हुए और औरतों ने नजरें झुका ली। वो अपने दिलों में छुपे हुए उन चेहरों को तलाश करने लगी जो बरसों से उनके रिज़्क का रास्ता बंद करके बैठे थे। बुजुर्ग ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, ए औरतों, अब मैं तुम्हें तीसरी चीज के बारे में बताता हूँ। वो तीसरी चीज है घर में रखा हुआ गाना बजाने वाला, मौसीकी वाला, चाहे वो टेप रिकॉर्डर हो, स्पीकर हो, पुराना रेडियो हो या आज का जदीद मोबाइल हो। अगर इसमें गाने, गंदी आवाजें और बेहयाई की चीजें महफूज हो और वो तुम्हारे घर के किसी कोने में पड़ा हो, तो वो सिर्फ एक आला नहीं बल्कि वो तुम्हारे घर में दाखिल होने वाली नहुसत का खुला दरवाजा है। फिर बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और कहा, ए औरतों, यह वो चीज है जो तुम्हें बजाहिर खामोश लगती है, मगर इसकी मौजूदगी में फरिश्ते घर में नहीं आते। यह वो खामोश जहर है जो तुम्हारे बच्चों की अकल को खोखला कर देता है, शौहर की गैरत को कमजोर करता है और तुम्हारी दुआओं की फिजा में रुकावट बन जाता है। बुजुर्ग ने कहा, हम हजरत अली फरमाया करते थे, जिस घर में शैतानी आवाजें दिन हो या रात किसी भी सूरत में मौजूद रहे, वहां रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। और याद रखो, सिर्फ सुनना ही गुनाह नहीं, उस गुनाह के सामान को घर में रखना भी शैतान को इजाजत देने के मुतरादिफ है कि आ और मेरे घर में बस जा। फिर बुजुर्ग ने एक ऐसी मिसाल दी जिसे सुनकर मजमा लरज गया। उन्होंने कहा, जैसे एक कुआं हो जो नजर तो साफ आ रहा हो, लेकिन उसकी तह में जहरीला सांप छुपा हो। तुम्हें प्यास लगे तो तुम पानी पी लो, मगर अगले लम्हे वही पानी तुम्हारे जिस्म में जहर बनकर फैल जाए। ऐसे ही यह मौसीकी वाले हालात है। नजर में खूबसूरत, आवाज में पुरकशिश, लेकिन रूह में जहर, सुकून में खलल और दुआ में रुकावट बन जाते हैं। प्यारी बहनों, आज के मुआशरे में हर दूसरा घर ऐसा है जहां बस थोड़ी देर के लिए, सिर्फ बच्चों के लिए, सिर्फ फंक्शन के वक्त के बहाने से गाने बजाने के हालात रखे जाते हैं, मगर इन बहानों की आड़ में तुम्हारी घर की दीवारों पर जो असरात पड़ते हैं वह तुम्हें दिखाई नहीं देते, मगर वो तुम्हारे रिस्क को रोक देते हैं, तुम्हारे शौहर को तुमसे बेजार कर देते हैं, तुम्हारे बच्चों को नाफरमान बना देते हैं और तुम्हारे दिल को बेसुकून कर देते हैं। बुजुर्ग ने आखिरी जुमले में कहा, जिस दिन तुमने ये शैतानी आवाज वाले हालात अपने घर से बाहर निकाल दिए, चाहे वो जितनी भी महंगी हो, जितनी उसके साथ यादें जुड़ी हो, उसी दिन तुम देखोगे कि तुम्हारे नसीब के बंद दरवाजे खुलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जो चीजें शैतान के मिजाज की हो वो कभी घर में रहमत का सबब नहीं बन सकती। प्यारी बहनों, फिर उस बुजुर्ग ने इस औरतों से कहा, ए औरतों, अब मैं तुम्हें हजरत अली के फरमान के मुताबिक बताई गई उस चौथी चीज के बारे में बताता हूं, जो अगर तुम्हारे घर में मौजूद हो तो समझ लो तुम्हारा रिस्क बंद हो जाएगा, तुम्हारे बच्चों की तबीयत में बेसुकूनी पैदा होगी और तुम्हारे घर से रहमत का गुजर खत्म हो जाएगा। औरतें चौंक कर एक दूसरे को देखने लगी। बुजुर्ग ने कहा, वो चौथी चीज है झाड़ू, मगर वो आम झाड़ू नहीं जिससे तुम सफाई करती हो, बल्कि गंदी, टूटी हुई या उल्टी रखी हुई झाड़ू। फिर वो बोले, हजरत अली फरमाया करते थे, जिस घर में झाड़ू उल्टी रखी जाए या जिस झाड़ू को सफाई के बाद गंदा छोड़ दिया जाए, वहां फरिश्ते दाखिल नहीं होते और जिन्नात अपना ठिकाना बना लेते हैं।
तुम समझती हो ये सिर्फ सफाई का आला है, मगर हकीकत में यह पुराने तुम्हारे घर की फिजा पर असर डालती है। अगर झाड़ू को हर वक्त गंदा, गर्द आलूद या उल्टा रखा जाए तो वो शैतान के लिए अलामत बन जाती है कि यहाँ गफलत है, यहाँ बदनज़मी है, यहाँ दाखिल हो जा। बुजुर्ग ने एक मिसाल दी, जैसे किसी सल्तनत के दरवाजे पर झंडा उल्टा लटका दिया जाए तो दुश्मन समझ लेते हैं कि अब हमला करना आसान है। वैसे ही उल्टी झाड़ू तुम्हारे घर में लगी उस अलामत की तरह होती है जो जिन्नात को बुला लेती है और वह तुम्हारे घर के दरो दीवार पर कब्जा कर लेते हैं। फिर बुजुर्ग ने कहा, आज के जमाने में औरतें सफाई तो करती हैं मगर झाड़ू की आदाब भूल जाती हैं, क्योंकि उसे रात में निकालती है, कोई खाने के वक्त चलाने लगती है, कोई उस पर पैर रख देती है और कोई उसे ऐसे फेंक देती है जैसे कोई बेकार चीज हो। तुम्हें क्या खबर कि यही मामूली झाड़ू तुम्हारे नसीब को खाक में मिला रही है, क्योंकि जो चीज सफाई की नीयत से रखी जाए और बेअदबी से इस्तेमाल हो वो बरकत की बजाय नहुसत को बढ़ा देती है। फिर बुजुर्ग ने कहा, ए औरतों, अब सुनो हजरत अली के फरमान के मुताबिक पांचवी चीज के बारे में, और यह वह चीज है जो अगर तुम्हारे घर में एक लम्हे के लिए भी पड़ी रह जाए तो समझ लो तुम्हारा रिज्क, सुकून और खुशियां सब कुछ तुमसे रूठ जाएंगी। सब औरतों की नजरें बुजुर्ग पर जम गई। उन्होंने आहिस्ता से कहा, वो पांचवी चीज है फटा हुआ जूता या अध टूटी चप्पल। फिर वह बोले, हजरत अली फरमाया करते थे कि जिस घर में फटे हुए जूते, अध टूटी चप्पलें या पुरानी बेकार चीजें रखी हैं वहां नहुसत डेरा डाल लेती है और बरकत के फरिश्ते वापस लौट जाते हैं। बुजुर्ग ने कहा, तुम समझती हो कि पुराना चप्पल क्या नुकसान दे सकती है, मगर याद रखो यही चप्पल शैतान के कदमों के निशान बन जाती है, क्योंकि जो चीज बोशीदा, गंदी और टूटी हो वह सिर्फ मिट्टी नहीं पकड़ती, वह शैतानी असरात को भी समेट लेती है। फिर वह औरतों से मुखातिब हुए, आज के घरों में औरतें नई चीजें खरीदती है मगर पुरानी नहीं निकालती। जूते पर जूता जमा होता जाता है, अलमारियों में टूटे चप्पलें बरसों तक पड़ी रहती हैं और घर की फिजा बोझल रहती है। तुम समझती हो कि यह चीजें मामूली है, मगर यही चीजें वो रुकावट है जिनकी वजह से तुम्हारे घरों में रिज्क कम हो गया है, तुम्हारे बच्चों में चिड़चिड़ापन आ गया है और तुम्हारे शौहर के कामों में रुकावटें आने लगी है। फिर बुजुर्ग ने खामोशी से कहा, अगर तुमने आज इस बोशीदा चीजों को अपने घर से निकाल दिया तो तुम्हारे नसीब में नई रोशनी आएगी, तुम्हारे रिज्क के दरवाजे खुल जाएंगे और तुम्हारे दिलों में वो सुकून उतरेगा जिसे तुम बरसों से तलाश कर रही थी। प्यारी बहनों और भाइयों, मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह तबारक व ताला हम सबको वो समझ, वो अकल और वो हौसला अता फरमाए कि हम इन रूहानी बातों पर दिल से अमल कर सकें, क्योंकि यही बातें हमारी दुनिया भी संवार सकती है और हमारी आखिरत भी। तो प्यारी बहनों, अल्लाह ताला हम सबको खुश रखे, हमारे घरों को आबाद रखे और हमारे घरों को ऐसी मनहूस चीजों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। वला अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।